اور جو باقی روزمرہ زندگی میں شعبہ زندگی میں انسانیت کی فلاح کے لیے کام کیے جاتے ہیں، ان میں جس کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو اسے پھر صدارتی ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ پچھلے سال ماہ رمضان میں جناب عامر انجم جعفری صاحب سے جب ملاقات ہوئی تھی تو ان کا جو مشن تھا، جو ان کا جو ورکنگ کر رہے تھے، اس کو دیکھ کر مجھے پہلی بار یہ محسوس ہوا تھا کہ جس لیول پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد اللہ پاک ان پہ مہربانیاں کرے گا اور یہ عزت کے آسمان کو چھوئیں گے۔ اور اسی فنکشن میں میرے دل میں بھی یہ ارادہ پیدا ہوا تھا کہ پاکستان کے غریب گھروں سے بچوں کو اٹھا کر معاشرے کے ان مقامات اور ان پوسٹوں پر لے کر جانا یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے کہ جن پوسٹوں پر وہ لوگ جاتے ہیں جو وسائل والے ہوتے ہیں، امیروں کے بچے ہوتے ہیں، جرنیلوں کے بچے ہوتے ہیں، ڈاکٹروں اور وکیلوں کے بچے ہوتے ہیں۔ ان کے جتنے بھی اسکول میں نے وزٹ کیے، ان کا لاہور کا جو سیٹ اپ ہم نے وزٹ کیا، وہاں پہ ایک پریمیئر کالج انہوں نے بنایا ہوا ہے، پورے پاکستان سے صرف غریب بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں۔ ایف ایس سی کر رہے تھے، سارے چوٹی کے بچے تھے اور اسے منی پاکستان جو کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہاں سے جتنے بچے بھی نکلتے ہیں ایف ایس سی کے بعد، ان کو پوسٹ گریجویشن میں بھی، یعنی کہ ایف ایس سی کے بعد جتنی گریجویشن میں وہ کرتے ہیں اس کے جو اخراجات ہیں وہ بھی یہ ماشاءاللہ مینیج کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے آباء و اجداد کو سلام پیش کرنا چاہیے، انہیں سلام پیش کرنا چاہیے، ان کی آنے والی نسلوں کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ یہ مزید علم کے میدان میں اسی طرح ملک پاکستان کے بچوں کی اور میاں والی کے بچوں کی خصوصی طور پر خدمت کرتے رہیں۔ ہم لوگ عموماً میلوں ٹھیلوں پہ جاتے ہیں، شادی فنکشنوں پہ جاتے ہیں، گلوکار آتا ہے وہ ایک دوڑا دے دیتا ہے اور عموماً ہم اش کر اٹھتے ہیں اور ہماری جیبوں سے نوٹ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم گھمبر مار کر ان کے سامنے بڑکے مار کر یہ اس کو احساس دلاتے ہیں کہ تم سونا گانا پہ۔ مجھے حیرت اس بات کی ہو رہی ہے کہ ہم جس تقریب میں بیٹھے ہیں اس میں جناب عامر انجم جعفری صاحب کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا، تو کم از کم تالیاں بجا کر ان کو خراج تحسین کو پیش کریں، ان کو یہ احساس تو دلائیں کہ آپ نے دوڑا نہیں دیا بلکہ آپ نے ایک ایسا ایوارڈ لیا ہے کہ جو کوئی پاکستان کا بیٹا لیتا ہے۔ اور یہ میں دعا کر رہا ہوں اور یہ آپ سے باتیں کر رہا ہوں عامر انجم جعفری صاحب کہ یہ اب آخری صدارتی ایوارڈ نہیں ہوگا میاں والی کے لیے، بلکہ اب انشاءاللہ ہم پورے پاکستان میں اور دنیا میں یہ ثابت کریں گے کہ ہم میاں والی کے لوگ غیرت مند لوگ ہیں اور ہم تعلیم حاصل کرنا بھی جانتے ہیں اور اپنے غریب بچوں کو تعلیم دینا بھی جانتے ہیں۔ میں نے آپ سے متاثر ہو کر، پہلے محدود بچوں کو میں سپورٹ کر رہا تھا، یہ میں آپ کی غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کا ڈونر رہوں گا انشاءاللہ، جتنی اللہ مجھے توفیق دے گا میں ڈونیٹ کرتا رہوں گا، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ میں نے ایک پیرالل سسٹم بنایا ہے اور میں یہ ثابت کروں گا کہ ایک سال میں آپ جو عام حالات میں اخراجات کرتے ہیں، آپ مذہبی محافل میں، آپ موسیقی کے محافل میں، آپ کھیلوں کے میدانوں میں جو اخراجات کرتے ہیں، ان سے بہت تھوڑے اخراجات کرنے سے غریبوں کے بہت سارے بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں۔ میں یہ ثابت کروں گا کہ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے، حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اور اپنے ملک پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے اور اپنے ساز کرام کا نام روشن کرنے کے لیے مستحق بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر میریکلز ہوتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے مقررین بیٹھے ہیں، میں یہ تھوڑا سا وقت سمجھوں گا کہ میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا ہے۔
میری یہ دعا ہے کہ جب تک آپ جئیں آپ کو کبھی دکھ نہ آئے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ سچی رہے، آپ کو دیکھ کر لوگ رشک کریں، خواہش کریں کہ ہم بھی آپ کی طرح صدارتی ایوارڈ لینے والے بن جائیں۔ آپ کو دیکھ کر امیروں کو، ارباب اختیار کو یہ شوق پیدا ہو کہ جو ہم 40 50 لاکھ تک خیرے میرے خرچہ کر جاتے ہیں اور صرف اس لیے کر جاتے ہیں کہ اپنے علاقے میں بلے بلے ہو، وہی سال کا 40 50 لاکھ آپ کی طرح آپ کے جیسے پلیٹ فارم پر لگائیں تاکہ صدارتی ایوارڈ ان کو ملے اور پاکستان سے باہر لوگ آپ کو پہچانیں۔ اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ کا رسول آپ سے راضی ہو، اللہ کے رسول کے یار آپ سے راضی ہوں، اللہ کے رسول کے پیارے آپ سے راضی ہوں، ہم سب آپ سے راضی ہیں۔ آپ سلامت رہیں۔